للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو احکام بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ کے احکام۔ البتہ ان مسائل کا تعلق فقط ٹوائلٹ سے نہیں بلکہ انسان کی رفع حاجت سے ہے، یعنی جب بھی اسے حاجت ہو اپنے جسم سے نجاست خارج کرنے کی، یعنی پیشاب یا پیخانہ خارج کرنے کی، چاہے وہ ٹوائلٹ میں ہو یا ٹوائلٹ سے باہر کسی بیابان میں یا کسی عام زمین میں ہو، تو یا یہ کہہ لیں کہ ٹوائلٹ کے احکام، لیکن سب سے بہتر جو عنوان دیا جا سکتا ہے اس موضوع کو وہ یہ ہے کہ رفع حاجت کے احکام۔ پہلے مرحلے میں جو واجب چیز بیان کی گئی احکام بیت الخلاء میں وہ یہ کہ انسان اپنی شرمگاہ کو، چاہے وہ اگلا حصہ ہو چاہے پچھلا حصہ ہو، ہر محرم و نامحرم سے اور ہر اس بچے اور دیوانے سے کہ جو عقل و جو سمجھ رکھتا ہو تھوڑی بہت، اس سے چھپانا ضروری ہے۔ محرم میں ماں، باپ، بہن، بھائی، پھوپھی، چچا، خالہ، ماموں، دادی، دادا، نانی، نانا، ان سب سے اپنی شرمگاہ چھپانا واجب ہے۔ اسی طریقے سے نامحرموں سے شرمگاہ چھپانا واجب ہے۔ فقط بیوی کے لیے لازم نہیں کہ وہ شوہر سے اپنی شرمگاہ چھپائے، اور شوہر کے لیے لازم نہیں کہ وہ بیوی سے اپنی شرمگاہ چھپائے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی محرم ہیں ان سب سے اپنی شرمگاہ چھپانا واجب ہے۔ البتہ کس مقدار میں شرمگاہ؟ اس مقدار میں کہ جسے کہا جائے کہ شرمگاہ کو چھپا لیا۔ یہ شرمگاہ کا چھپانا مخصوص ٹوائلٹ کے احکام کے لیے بیان ہو رہا ہے، نہ کہ عام حالات میں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ٹوائلٹ میں بیٹھا ہو اور رفع حاجت کر رہا ہو، یا کسی بیابان میں ہو رفع حاجت کر رہا ہے، کوئی سامنے آ جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو، یعنی اپنے اگلے حصے کو اور پچھلے حصے کو، اگلے حصے سے مراد پیشاب خارج ہونے کا مقام، اور پچھلے حصے سے مراد یعنی پیخانہ خارج ہونے کے مقام کو چھپائے۔ یہ چھپانا پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ رفع حاجت کے وقت ہے۔ یہ چھپانا کم سے کم کتنا ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ ہم کسی بیابان میں ہیں یا ٹوائلٹ میں ہیں اور کوئی ایسا فرد آ گیا جس سے شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے، تو وہ کسی کپڑے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، کاغذ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، لکڑی کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہاتھ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، کسی پتھر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے، جیسے کوئی سامنے آیا تو اس نے ایک لکڑی یا پتھر کے ذریعے سے فقط اپنا اگلا حصہ اس طرح سے چھپا لیا، تو کہا جائے گا کہ یہ کافی ہے۔ لیکن یہ چھپانا کس حد تک؟ اس حد تک کہ کہا جائے کہ یہ حرام سے بچ گیا۔ تو پہلے مرحلے میں بیت الخلاء کے احکام میں جو حکم بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی شرمگاہ کو ہر محرم و نامحرم سے سوائے بیوی کے، شوہر کے لیے، اور شوہر بیوی سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھپائیں تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایسا بچہ کہ جو اچھائی و برائی کو سمجھتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بچہ جو 5 یا 6 مہینے کا ہو، کیا اس سے شرمگاہ چھپانا واجب ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اس سے شرمگاہ چھپانا واجب نہیں۔ لیکن عام طور پہ ایک ایسا بچہ کہ جو شرمگاہ کو سمجھتا ہو اور یہ محسوس کرتا ہو کہ انسان بغیر لباس کے ہے یا لباس کے ساتھ، اب وہ بچہ چاہے اپنا ہو چاہے کسی اور کا ہو، اس سے بھی شرمگاہ کو چھپانا ہوگا۔ اسی طریقے سے واجب ہے کہ انسان جب بھی رفع حاجت کرے، یعنی پھر اس کو بیان کرتے ہیں بعض دفعہ نئے بچے اور وہ بچے جو اردو کے بعض کلمات سے آشنا نہیں ہیں، تو دوبارہ واضح رفع حاجت کے معنی وہ کہ اس کے لغوی معنی یہ ہے کہ حاجت کو پورا کرنا، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے جب احکام بیت الخلاء میں رفع حاجت ہو، یعنی کسی کو پیشاب کرنا تھا تو اس نے پیشاب کر لیا، تو کہا جائے گا پیشاب کرنے کی حاجت تھی اور وہ پوری ہو گئی۔ اسی طریقے سے کسی کے جسم سے نجاست خارج کرنی تھی اسے، یعنی اسے پیخانہ کرنا تھا، یہ اس کی حاجت تھی کہ مجھے پیخانہ کرنا ہے، لہذا جیسے ہی اس نے اپنے جسم سے نجاست کو خارج کیا تو کہا جائے گا کہ اس کی جو مشکل تھی وہ حل ہو گئی۔ تو احکام بیت الخلاء میں جب بھی لفظ آئے رفع حاجت تو اس کے معنی ہے پیشاب یا پیخانہ کرنا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ جب بھی انسان پیشاب یا پیخانہ کرے تو اس وقت قبلہ رخ نہ ہو، اسی طریقے سے پشت بے قبلہ بھی نہ ہو، یعنی اگر انسان کسی فلیش یا کسی کموڈ پر بیٹھا ہے تو نہ وہ اس طریقے سے بیٹھے کہ اس کا رخ قبلے کی جانب ہو،
اور نہ ہی وہ اس طریقے سے بیٹھے کہ اس کا رخ، اس کی پشت قبلے کی جانب، یعنی نہ قبلہ اس سمت میں ہو آگے کی سمت میں، اور نہ ہی قبلہ پیچھے کی سمت میں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان بیٹھا ہے قبلہ رخ اور اس کے بعد ہلکا سا اپنی شرمگاہ کے رخ کو موڑ دے، مثال کے طور پہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور دوران پیشاب بیٹھا ایسے ہے لیکن پیشاب خارج ہونے کے مقام کو ہلکا سا دوسری جانب موڑ دے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو کہا جائے گا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قبلہ رخ بیٹھ کے رفع حاجت کرنا حرام ہے، چاہے وہ اپنے پیشاب خارج ہونے کے مقام کو کسی بھی جانب موڑ دے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک باتھ روم کا فلیش یا کموڈ قبلہ رخ ہو، اور یہ پرابلم عام طور پہ پیش آتا ہے نان مسلم ممالک میں، کیونکہ وہاں پر اس چیز کی جانب توجہ نہیں ہوتی. مسلمان ممالک میں الحمدللہ جتنے بھی کنسٹرکشن کمپنی والے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، اس چیز کی جانب توجہ رکھتے ہیں کہ قبلہ رخ ٹوائلٹ نہ ہو، یعنی فلیش یا کموڈ قبلہ رخ نہ ہو، اسی طریقے سے بیٹھتے وقت وہ پشت بقبلہ بھی نہ ہو رہا ہو. اب اگر کہیں پر ایسا بنا ہوا ہے تو اس وقت کیا کیا جائے؟ تو کہا جائے گا کہ اس طریقے سے بیٹھا جائے. فرض کریں کسی فلیش یا کموڈ کا رخ اس طرح سے ہے، اب بیٹھتے وقت انسان ایسے بیٹھے کہ اس طرح سے ہو جائے، تو کہا جائے گا کموڈ بے شک قبلہ رخ تھا، لیکن انسان نے جس وقت رفع حاجت کی تو اس وقت وہ قبلہ رخ نہیں تھا. مثال کے طور پہ کموڈ پہ بیٹھا اس طریقے سے اتنا مڑ جائے کہ کہا جائے کہ اب یہ قبلے کی جانب نہیں ہے. کموڈ گو کے قبلے کی جانب ہے، لیکن جس شخص نے رفع حاجت کی ہے نہ وہ قبلے کی جانب ہے، اور اگر قبلہ اس کی پشت پہ تھا تو کہا جائے گا نہ وہ اس کی پشت قبلے کی جانب ہے. اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ رفع حاجت یعنی پیشاب یا پیخانہ کرنا تو قبلے کی جانب یا اس طریقے سے بیٹھنا کہ پشت قبلے کی جانب ہو صحیح نہیں، آیا طہارت کی جا سکتی ہے؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں طہارت کی جا سکتی ہے. اصل حرمت یعنی حرام ہونا کس چیز کا ہے؟ قبلہ رخ بیٹھ کر پیشاب یا پیخانہ کرنا، یا ایسے بیٹھنا کہ پشت یعنی پیٹھ قبلے کی جانب ہو اور پیشاب یا پیخانہ کرنا. لیکن اگر طہارت کی تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اتنی چیز ذہن میں رہے کہ طہارت کے دوران اگر پیشاب یا پخانہ آئے تو کہا جائے گا یہ کام حرام ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان پیشاب کے بعد طہارت کر رہا ہے لیکن طہارت کے درمیان اس کو محسوس ہو کہ پیشاب نکل رہا ہے، تو کہا جائے گا یہ کام بھی حرام ہے، کیونکہ یہ پیشاب خارج ہو رہا ہے رو بقبلہ یا پشت بقبلہ. اسی طریقے سے پیخانے کا حکم. اور اسی طریقے سے اگر کوئی طہارت سے پہلے یا طہارت کے بعد استبرا کر رہا ہے، استبرا کیا چیز ہے وہ بات کے مسائل میں بیان ہوگا، اس دوران اگر پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں تو کہا جائے گا یہ عمل بھی پشت بقبلہ اور رو قبلہ حرام ہے. اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ کہ دو مشکلات ہیں. ایک یہ کہ ہم اگر قبلہ رخ بیٹھیں تو یہ حرام، اور اگر قبلہ رخ نہ بیٹھیں تو ہماری شرمگاہ پر کسی کی نگاہ پڑے گی. تو اس دوران کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا جائے گا اگر ایسی مشکل پیش آ جائے کہ ہمارے پاس فقط دو آپشن ہیں، ایک یہ کہ یا قبلہ رخ بیٹھیں یا پشت قبلہ بیٹھیں، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر پشت قبلہ اور رو قبلہ نہ بیٹھیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری شرمگاہ پہ کسی کی نگاہ پڑے گی. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا نگاہ پڑنے دیں؟ تو کہا جائے گا ایسے میں نگاہ پڑنے سے اپنے آپ کو، اپنی شرمگاہ کو بچایا جائے، اور اگر قبلہ رخ یا پشت قبلہ بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مخصوصاً کب کہ جب شرمگاہ پہ نگاہ پڑنے کا امکان ہو. یہ تو ہو گیا یہ مسئلہ کہ جو شخص رفع حاجت کر رہا ہے اس کے لیے رو بقبلہ یعنی قبلہ رخ اور پشت بقبلہ یعنی قبلے کی جانب پشت کر کے رفع حاجت جائز نہیں. آیا بچے کو رو بقبلہ اور پشت بقبلہ پیشاب یا پخانہ کرایا جا سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ کام بھی نہیں کرانا چاہیے. البتہ اس جانب توجہ رہے کہ جو مسائل ہم بیان کر رہے ہیں حد الامکان کوشش یہ ہے کہ اجماعی مسائل بیان کیے جائیں، اور وہ مسائل بیان کیے جائیں کہ جن میں ایک احتیاط کی راہ ہے، تاکہ یہ لیکچرز دیگر تمام افراد کے لیے قابل استعمال ہوں. کیونکہ اگر کسی خاص مرجع کے فتووں کو بیان کیا جائے
تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد وہ تمام لیکچرز اور تمام گفتگو بالکل ہی بیکار ہو جاتی ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو نئے تقلید کرنے والے ہیں۔ لہذا ہماری کوشش ان لیکچرز میں عام طور پہ یہی رہے گی کہ مسائل کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ جو تمام مراجع کے درمیان متفق ہیں وہ، اور یا یہ کہ احتیاط کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ اب مثال کے طور پہ بعض مراجع حضام فرماتے ہیں کہ کسی بچے کو روب قبلہ و پشت قبلہ بٹھانا جائز نہیں ہے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ تو ان دونوں آراء کے درمیان جو احتیاط کی راہ نکلے گی وہ یہ کہ اس کام کو نہ کیا جائے۔ لہذا ہم یہاں پر اس مسئلے میں یہی کہیں گے کہ کسی بھی بچے کو رفع حاجت نہ پشت بے قبلہ کرائی جائے نہ روب قبلہ کرائی جائے۔ پانی کے علاوہ اور چیزوں سے پاک کیا جا سکتا ہے، اس میں ایک دفعہ اور تفصیل سے بیان کر دیا جائے کہ پانی کے علاوہ اور چیزوں سے پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں۔ اس میں سے پہلی شرط یہ کہ پیخانہ معمول کے مطابق پھیلا نہ ہو، کہ ہم پہلے بھی جانب توجہ دلا چکے۔ فرض کریں کسی کو لوز موشن ہوئے اور پیخانہ معمول کے مطابق، یعنی جتنا نارملی جسم نجس ہوتا ہے اس سے زیادہ نجس ہو گیا، تو کہا جائے گا یہ حصہ یا یہ نجاست کپڑے سے یا ٹیشو پیپر سے پاک نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ایک اور شرط ہے، وہ یہ کہ پیخانے کے ساتھ ساتھ کوئی اور نجاست نہ نکلی ہو۔ فرض کریں کسی کو بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو اگر کسی کو بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے تو کہا جائے گا کہ اس کا پیخانے کا مقام صرف پانی سے پاک ہوگا۔ اگر یہ چاہے کپڑے ٹیشو پیپر یا پتھر سے پاک کرے، چاہے وہ 50 ٹیشو پیپر بھی استعمال کر لیں، تو کہا جائے گا وہ پاک نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پیخانے کا مقام پیخانے سے ہی نجس ہوا ہو، اور وہ بھی ہم نے بیان کر دیا کہ ضرورت سے زیادہ نہ پھیلا ہو، اور باہر سے کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ فرض کرے کسی کموڈ یا فلیش پہ بیٹھے تو جس وقت رفع حاجت کی تو کچھ پانی اچھل کے آیا جس کی وجہ سے ارد گرد کا حصہ نجس ہو گیا، تو کہا جائے گا اب یہ حصہ فقط اور فقط پانی سے پاک ہوگا، اور جب تک پانی سے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ اس صورت میں پڑھی جا سکتی ہے کہ جب بالکل ہی پانی نہ ہو اور تیمم تک نوبت پہنچ چکی ہو۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے نارمل حالات میں، کہ فرض کریں یورپ امریکہ میں کہ جہاں عام طور پر باتھ روم میں یعنی پبلک پلیسز میں پائپ کا یا پانی کا سلسلہ نہیں ہوتا، وہاں پر انسان کسی کموڈ میں بیٹھا اور جب اس نے رفع حاجت کی تو کچھ پانی اچھل کے آیا اور اس کی شرمگاہ پہ لگا۔ اب اگر یہ نماز پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ اپنی شرمگاہ کو پاک کرے پانی کے ذریعے سے، کیونکہ ٹیشو پیپر سے جگہ صاف تو ہو سکتی ہے، پاک نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ پانی نہ آیا ہوتا تو نماز پڑھی جا سکتی تھی، لیکن کیونکہ یہ باہر کا نجس پانی اچھل کے آیا تو کہا جائے گا کہ اب کاغذ سے یا کپڑے سے یا ٹیشو پیپر سے طہارت نہیں ہو سکتی۔ بیت الخلاء سے متعلق چند سوالات ذہن میں آتے ہیں، ان میں سے کچھ کا تعلق پانی سے ہے اور کچھ کا تعلق کموڈ یا WC سے ہے۔ بعض وہ ممالک کے جہاں پر پبلک ٹوائلٹ بھی کموڈ والے ہیں، یعنی وہاں پر بیٹھنے کا طریقہ وہ ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے، ان میں ایک پرابلم بعض دفعہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ پہلے اگر اسے کوئی استعمال کر چکا ہو تو وہ گیلا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعاً ایک سخت مسئلہ ہے، ایک جانب گیلا ہونا تو وہاں پر طہارت و نجاست کا مسئلہ پیش آتا ہے، اور دوسری جانب اگر کوئی ایسا شخص وہاں پر بیٹھا ہو کہ جس کے ساتھ کوئی اسکن کا پرابلم ہو تو اگلے بیٹھنے والے کے لیے یہ چیز مشکل بن سکتی ہے، کیونکہ اس کی کھال بھی اس حصے سے ٹکرائی ہے، جو اگلا شخص بیٹھے گا اس کی کھال بھی ٹکرائے گی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یورپین کنٹریز میں چند وجوہات کی بنا پر اسکن کے پرابلم ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ کہ وہاں پر سورج کم نکلتا ہے، اب اس کا تو ظاہر ہے کوئی ازالہ نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری وجہ یہ کہ پانی کا استعمال کم ہے، صفائی ہے بظاہر لیکن طہارت پر توجہ نہیں ہے۔ اسلام طہارت پہ بھی توجہ دیتا ہے اور صفائی پہ بھی توجہ دیتا ہے، لہذا ایک مفہوم ہے طہارت کا اور ایک مفہوم ہے صفائی کا، ان دونوں کو بالکل الگ الگ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فی الحال کیونکہ ہماری گفتگو مقدماتی ہے، یعنی ابتدائی گفتگو ہے، جس میں پہلے مرحلے میں ہم نے پانی بیان کیا،
اور اب اس کے بعد ٹوائلٹ کے مسائل ہیں. اب جو سلسلہ شروع ہوگا اس میں نجاسات کو بیان کیا جائے گا اور کیا کیا چیزیں نجس ہیں. اس کے بعد موضوع آئے گا کیا کیا چیزیں پاک کرنے والی ہیں, اور جب پاک کرنے والی چیزوں کا سلسلہ بیان ہوگا تو پھر ایک گفتگو آئے گی کس چیز کو کس طریقے سے پاک کیا جائے, کر پانی سے کیسے پاک کیا جائے, قلیل پانی سے کیسے پاک کیا جائے. کر پانی سے پاک کرنے کے بعد جو پانی گرتا ہے اس کے کیا حکم ہیں, احکام ہیں, اور قلیل پانی سے پاک کرنے کے بعد جو پانی گرتا ہے کہ جس کو فقہ میں غسالہ کہا جاتا ہے, عربی میں اسے غسالہ کہا جاتا ہے, اس کے کیا احکام ہیں. تو بیت الخلاء سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جہاں ہم کموڈ پہ جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں پہلے سے وہ گیلا ہے, تو اگر وہ گیلا ہے اور اس کے نجس ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہے, اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ یورپین کنٹری کا کموڈ پاک ہو, تو کہا جائے گا بالکل ممکن ہے, کیونکہ وہاں پر بھی بالآخر وہ پانی سے دھلتا ہے, اور جب پانی سے دھلتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے, اور عام طور پہ جب پانی سے دھویا جاتا ہے تو پریشر والے پائپ سے دھویا جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ پاک ہو جاتا ہے. اور حکم یہ ہے جب تک کسی چیز کی نجاست کا علم نہ ہو اس وقت تک وہ پاک ہے. البتہ جو احتیاط کی راہ ہے وہ یہ, اور خصوصاً وہ یورپ اور امریکہ اور بعض دیگر ممالک میں وہ کام آسان بھی ہے, وہ کس طریقے سے کہ وہاں اگر کموڈ والا مسئلہ ہے تو ساتھ ہی بہت ہی فراوانی سے وہاں پر ٹیشو پیپر بھی ہیں. تو سب سے بہتر کام یہ ہے کہ ٹیشو پیپر سے اس جگہ کو پونچھ دیا جائے, تو بالکل احتیاط ہو جائے گی کہ اب ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا جسم نجس نہیں ہوا. اور اگر وہ پہلے ہم بیان کر چکے کہ اول تو نجس ہونے کا یقین ہی نہیں ہے, کیونکہ نجس ہونے کا یقین نہیں ہے لہٰذا اگر وہ قطرے لگ بھی جائیں پانی کے تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نجس ہے یا پاک ہے. لیکن اگر وہاں پر کچھ پانی ہو تو بہتر کیا ہے کہ ٹیشو پیپر سے اس کو پونچھ دیا جائے. اسی طریقے سے کیونکہ ٹیشو پیپر وہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور فراوانی سے موجود ہیں, تو ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ بیٹھنے سے پہلے ان حصوں پہ ٹیشو پیپر رکھ دیا جائے تاکہ ایک جانب تو انسان نجس ہونے سے بچے, دوسری جانب کسی بھی اسکن کے انفیکشن سے بچ سکے. ایک سوال بعض دفعہ کموڈ کے بارے میں یہ پیش آتا ہے کہ جب انسان کموڈ پر بیٹھتا ہے اور رفع حاجت کرتا ہے, اور رفع حاجت سے مراد پھر دوبارہ بیان کریں پیشاب یا پخانہ. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں پیشاب یا پخانہ یہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتے, تو یاد رکھیں کہ جب کسی چیز کو کلیئر بیان کرنا ہو تو ضروری ہے کہ الفاظ واضح بیان کیے جائیں, ورنہ بعض دفعہ سننے والے کی توجہ صحیح طریقے سے مسئلے کی جانب نہیں جا پاتی, کہا کچھ اور جاتا ہے اور سنتا وہ کچھ اور ہے. تو ایک مسئلہ کموڈ میں پیش آتا ہے کہ جب انسان رفع حاجت کرتا ہے اور خصوصاً کیا چیز, یعنی جب پیخانہ اس کے جسم سے خارج ہوتا ہے تو نیچے وہاں پر ایک پانی ہوتا ہے جو اچھل کے آتا ہے. اگر یہ پانی اچھل کے آیا تو بلا شک یہ حصہ جسم کا نجس ہو گیا, اور اب نہ یہ ٹیشو پیپر سے پاک ہو سکتا ہے نہ کپڑے سے پاک ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم اس جانب توجہ دلا چکے احکام بیت الخلاء کے ضمن میں کہ اگر انسان پیخانہ کرے تو اس مقام کی طہارت چند شرائط کے ساتھ کپڑے یا ٹیشو پیپر یا کاغذ سے ہو سکتی ہے. انہی میں سے ایک شرط یہ ہے کہ باہر کی نجاست نہ لگی ہو. اب اگر پیخانہ پانی میں گرا اور وہاں سے اچھل کے آیا تو جو پانی اچھل کے آیا ہے تو کہا جائے گا یہ نجس پانی اچھل کے آیا ہے. اب یہ نہ ٹیشو پیپر سے پاک ہو سکتا ہے, نہ کسی کاغذ سے, نہ کسی کپڑے سے. ضروری ہے کہ اس کو پانی سے پاک کیا جائے. اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے کہ کچھ ٹیشو پیپر واش روم میں یعنی کموڈ میں ڈال دیا جائے تاکہ جب انسان رفع حاجت کرے تو پانی اچھل کے نہ آئے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر پانی اچھل کے آیا اور جگہ نجس ہو گئی تو کیا کریں. کہا جائے گا کہ آپ فارغ ہونے کے بعد اپنے جسم کو ٹیشو پیپر سے صاف کریں, اور صاف کرنے کے بعد جو کہ احتیاط کا طریقہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ تھوڑا سا ٹیشو پیپر اپنے جسم پر لگا لیں یعنی انڈر ویئر میں رکھ لیں تاکہ اگر کوئی نجاست کے اثرات باقی ہیں تو وہ ٹیشو پیپر پر منتقل نہ ہوں, ٹیشو پیپر پر منتقل ہوں نہ کہ لباس یا انڈر ویئر پر. اب جب نماز کا وقت آئے تو اس سے پہلے اس ٹیشو پیپر کو ہٹا کے پھینک دیں, اور جہاں بھی ممکن ہے اور پانی موجود ہے وہاں پر اپنے جسم کے اس حصے کو پاک کر لیں کیونکہ وہ نجس ہو گیا تھا باہر کے پانی سے. اسی طریقے سے ایک سوال جو پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ بعض جگہوں پر وہاں پر فقط پیشاب کرنے کے لیے کھڑے ہو کے سسٹم ہوتا ہے اور دوسری بلڈنگ میں جانا پڑتا ہے بیٹھنے کے لیے
مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا آفس ہے، وہاں پر ایک کونے میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا سلسلہ تو ہے، لیکن بیٹھ کر کموڈ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر کیا کیا جائے؟ تو کہا جائے گا اگر کسی کو پیشاب آ رہا ہے تو وہ کھڑے ہو کے پیشاب اگر کرنا چاہے تو کر لے۔ یہ یاد رکھیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ایک مکروہ کام ہے۔ آیا یہ کام حرام ہے؟ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن اگر اس طریقے سے کیا جائے کہ انسان جانتا ہو کہ پیشاب کی چھینٹیں اڑ کے آئیں گی اور میں نجس ہو جاؤں گا اور نماز میری قضا ہو جائے گی، یا جان بوجھ کے میں اس وقت یہ کام انجام دے رہا ہوں کہ جب میں نماز طہارت کے عالم میں نہیں پڑھ سکوں گا، اگر کوئی اس عالم میں ایسا کام انجام دے تو کہا جائے گا کہ اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اس علم کے بعد جائز نہیں ہے، لیکن عام حالات میں کہا جائے گا کہ یہ ایک مکروہ عمل ہے، حد الامکان اس عمل سے بچنا چاہیے۔ اب اگر کسی نے پیشاب ایسی جگہ پہ کر ہی لیا تو کیا کیا جائے؟ وہی جو کچھ پہلے بیان ہوا کہ اگر کر لیا تو جب نماز کا وقت آئے تو اس وقت اپنے پیشاب کے مقام کو پاک کر لے۔ ایک بہت بڑی کنفیوژن جو پیشاب کے بعد طہارت میں پیش آتی ہے وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت پانی کی ضرورت ہے، تو پہلے اس مرحلے کی جانب توجہ رہے کہ ہاں خواتین کے لیے کیونکہ پیشاب بعض دفعہ پھیل جاتا ہے تو بلا شک زیادہ پانی کی ضرورت ہے، لیکن مردوں کے لیے بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مردوں کے پیشاب کے مقام کی جانب توجہ کی جائے تو بہت واضح سی بات ہے کہ پیشاب ہر جگہ نہیں پھیلتا ہے، ایک خاص مقام سے نکلتا ہے۔ اگر پاک کرنا ہو تو ضروری نہیں ہے اس کے ارد گرد کے تمام مقام کو اوپر سے نیچے تک پاک کیا جائے، بلکہ کہا جائے جہاں سے پیشاب نکلا فقط اس مقام کو اگر پاک کر لیا جائے تو کافی ہے، کیونکہ پیشاب نیچے کی جانب سے ہی چلا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اوپر کا حصہ بھی نجس ہو جائے۔ اگر یہ مسئلہ کلیئر ہو تو پھر طہارت بھی آسان ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کھڑے ہو کے پیشاب کر ہی لیا بحالت مجبوری تو وہ ایک اور کام انجام دے سکتا ہے کہ طہارت سے پہلے، کیونکہ ابھی اس کے سامنے پانی نہیں ہے، کیا کرے وہ ٹیشو پیپر کا کچھ حصہ اپنے عضو تناسل پہ رکھ لے تاکہ اگر کچھ قطرے خارج ہوں یا یہ کہ کچھ قطرے اس پہ لگے ہوئے ہیں تو کم سے کم لباس نجس نہ ہو۔ اب جب پانی اسے مل جائے تو وہ اس ٹیشو پیپر کو یا کسی اور رومال کو کہ جو اس نے اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کے لیے استعمال کیا، اب ٹیشو پیپر نجس ہو گیا، رومال نجس ہو گیا، اسے ہٹا دے، اسے پھینک دے یا اس رومال کو بعد میں پاک کر لے، لیکن یہاں پر اس کے کپڑے نجاست سے محفوظ رہے۔ اب جیسے ہی اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر پانی اسے مل سکتا ہے وہاں جا کر اپنے پیشاب کے مقام کو پاک کر لے، اس طریقے سے اس کی نماز صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ جب انسان ٹوائلٹ جاتا ہے تو دوران طہارت پانی اچھل کے آتا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل انشاءاللہ جب اگلے لیکچرز میں پانی کے مسائل بیان ہوں گے، خصوصاً قر اور قلیل کے، تو وہاں پر اس کی جانب توجہ دلائی جائے گی کہ انسان کس طریقے سے اس پانی سے بچے۔ البتہ یہاں پر خلاصتاً اتنا بتا دیں کہ اگر کسی WC یا کموڈ پہ انسان بیٹھا ہے اور قلیل پانی سے طہارت کرتا ہے اور قلیل پانی اچھل کے آتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ پانی نجس ہے اور اس سے جسم کا حصہ بھی نجس ہو جائے گا۔ اب بلا شک اس کو طہارت کے لیے ایک خاص طریقے سے بیٹھنا پڑے گا کہ جس کے بعد اس کے جسم کو چھینٹیں نجس نہ کریں۔ بیت الخلاء سے متعلق اور اگر کسی کے ذہن میں سوالات ہوں تو انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ آپ ہماری ویب سائٹ پہ ان سوالات کو میل کریں، انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب انہی لیکچر کے ساتھ ایک نئے فولڈر میں یعنی بیت الخلاء سے متعلق سوالات اور ان کے جوابات کی صورت میں دوبارہ ایک ریکارڈنگ کی جائے گی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔